بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت 78 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت محمد ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد یا زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا فارس کے آخری بادشاہ یزید زرد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تاجران حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر سایہ میں رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی مناسبت طے کی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک و رازق، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں، تیری حاضری قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، پڑھ کر ایک دم خوف خدا سے اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ادا فرمایا۔ خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فرزندان توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راہ میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص قافلے سے منسلک ہو گیا۔ دوران گفتگو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، جس سے وہ پہچان گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی زیادہ خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا، ہم انہیں نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا ہے۔ تو اس سے جواب دیا گیا کہ ہاں، آگے جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے۔ یہ سننا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ گھبرا کر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور گلہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے لہٰذا میں تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس معاملہ سے شادی بھی کر لی۔ جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ ہی شہرت اور نہ ہی کوئی سماجی حیثیت حاصل۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں شادی کی کہ جن کے پاس نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے گمان تھا کہ تمہارے خیالات اور نیک سیرت انسان ہو،
خداوند عالم نے پشت افکار اور میان کو باطل قرار دیا ہے، تنقید اور افکار و نظریات کی مذمت کی ہے۔ کربلا کے دل خراج ثانیہ کے بعد جناب مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے قیام کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکیں۔ ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا، جس سے جناب مختار مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالی علیہم کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک اس کے سامنے تھا۔ میں نے اس وقت دعا کی تھی کہ خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا تعالی کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا، حمد ہے اس خدا تعالی کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا۔ یعنی فرمایا خدا بند عالم مختار کو بہترین انعام اور کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا۔ حضرت زین العابدین جنہیں امام سجاد کہا جاتا ہے، ادھر محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوجیں سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا اور ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ظالمو، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ تعالی ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے، انہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد سے لے کے جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو محترم ناظرین، ایسا کیا ہوا کہ ان ظالموں نے حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر ڈالا؟ یہ سانحہ کچھ یوں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے خوشی سے ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئیں۔ والد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کی حالت ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی۔ ساری رات
بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنا زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا، میرے نانا جان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی غلط بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت زید شہید ہیں۔ آپ 10 محرم میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی، اسی طرح وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ اس روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کے سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوتی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ یزید کے محل دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کو بازاروں میں لا کھڑا کیا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا جان، مجھے یزید نے جیل میں ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہوں۔ اے میرے نانا جان، ہمارے گھروں کی عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور جب کئی سالوں بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے اس حکم پر رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا گیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا گیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا تھا، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں ہے، اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا، حضرت زین العابدین کو رہا کر دو، انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو
کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سال بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرزند حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے پاس بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دن بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو انہی پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔